صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی۔ صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی۔ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے۔ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی، کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی۔ ہیں کتنی منزلیں آگے، ہیں کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے۔ ہے کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ میری مٹی مدینے شہر کی راہ میں بچھا دینا، میری مٹی مدینے شہر کی راہ میں بچھا دینا۔ کہاں لے جائے گی مجھ کو، کہاں لے جائے گی مجھ کو، مدینے کی ہوا جانے۔ کہاں لے جائے گی مجھ کو، مدینے کی ہوا جانے۔
مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ اور ہمیں تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، ہمیں تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں۔ زمانے کا ہے کیا ناصر، زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے۔ زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم، على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: فصل لربك وانحر. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا
وما أنا من المشركين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ احباب کے سامنے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے قرآن مقدس کے 4 مقامات کی چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ کریم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی چند آیات میں نے سورہ فجر سے پڑھی ہیں، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے والفجر، مجھے فجر کی قسم ہے۔ کس کی قسم ہے؟ والفجر، مجھے فجر کی قسم ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ والشفع والوتر، ان 10 راتوں میں سے ہر جفت رات کی بھی قسم ہے اور تاک رات کی بھی قسم ہے۔ والذی اذا یسر، جو بھی رات گزرتی ہے ہر رات کی قسم ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا نہیں ہے اس میں عقل والوں کے لیے بہت بڑا حصہ۔
فجر سے مراد علماء کرام نے لکھا ہے یہاں کہ ذی الحج کی پہلی فجر مراد ہے، اور 10 راتیں ذی الحج کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں۔ ظاہری بات ہے 10 میں سے کبھی 1 تاریخ ہوگی، کبھی 3 ہوگی، کبھی 5 ہوگی، اور کبھی 7 ہوگی، کبھی 9 ہوگی، تو یہ طاق راتیں ہو جائیں گی اس کی، اور کبھی 2 ہوگی، کبھی 4 ہوگی، کبھی 6 ہوگی، کبھی 8 ہوگی، اور کبھی 10 ہو جائے گی، تو یہ اس کی جفت راتیں ہو جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے مجھے ان 10 راتوں میں سے ہر جفت رات کی بھی قسم ہے اور طاق رات کی بھی قسم ہے، ہر جفت رات کی بھی اور ہر طاق رات کی بھی قسم ہے۔ والذی اذا یسر، کون سی جفت اور طاق رات؟ فرمایا وہ رات جو گزر رہی ہو۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، عقل مند ہے وہ بندہ جو اپنے لیے ان راتوں میں سے حصہ لے جائے، اپنا حصہ لے جائے، وہ بندہ عقل مند ہے۔ یہ پہلی آیات تھیں جن کو میں نے آج کے خطبہ کے لیے تلاوت کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر میں نے سورہ کوثر کی ایک آیت پڑھی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کیجیے۔ اور کیا کیجیے؟ تیسرے نمبر پر میں نے سورہ انعام کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انی وجہت، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یا آپ کی ایک خواہش ہے، یا آپ کی ایک بات ہے جو آپ نے اللہ سے کی، اللہ کو پسند آئی۔ اللہ نے قرآن میں اس بات کا تذکرہ فرمایا، نبی پاک نے اسے پڑھ کر امت کو بتایا، انی وجہت، بے شک میں متوجہ ہو گیا، وجہ یا للذی، اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا، الذی فطر السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین تخلیق فرمائے۔ میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کر دی، حنیفاً، جو ہر برائی ہر باطل سے الگ تھلگ ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ہو گیا؟ ہو گیا؟ مہربانی، اللہ اکبر۔ اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیای، اور میری حیات، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے۔ یہ آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ آپ سماعت کر چکے۔ اب ان کا درجہ دیکھیے کہ میں نے 4 کیوں پڑھی، 1 سے کیوں نہیں کام چلا۔ یہ جو سورہ فجر کی میں نے آیات پڑھی ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، یہ آیات بینات ذی الحج کے 10 دنوں کی فضیلت
ان کی شان اور ان کی عظمت کے بارے میں پڑھی گئی ہیں۔ ہمیں پتہ چلے کہ ان 10 دنوں کی عظمت کیا ہے۔ اور میں نے آپ حضرات کے سامنے سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک حدیث بھی ظہر کی نماز میں پڑھی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ 4 لم یکن یدعہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صیام العاشور والعشر وثلاثۃ ایام من کل شہر ورکعتین قبل الغداۃ۔ آپ فرماتی ہیں کہ 4 کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑے۔ 4 کام ایسے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کبھی نہیں چھوڑا۔ سب سے پہلا کام آپ فرماتی ہیں صیام العاشور، 10 محرم الحرام کا روزہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا۔ سب سے پہلا کون سا ہے؟ 10 محرم الحرام کا روزہ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی نہیں چھوڑا، یہ پہلا ہو گیا۔ دوسرا والعشر، ذی الحج کے پہلے 9 روزے بھی آپ نے کبھی نہیں چھوڑے۔ یہاں 9 اس لیے ہے کہ 10ویں کو عید ہوتی ہے اور عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کتنے ہو گئے؟ تیسرا آپ فرماتی ہیں وصیام ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا روزہ۔ ہر مہینے کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، یہاں چاند کی تاریخیں مراد ہیں۔ ان دنوں میں چاند کی روشنی سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان دنوں کو ایام بید کہا جاتا ہے، زیادہ روشنی والے دن۔ یہ 3 روزے ہو گئے، پہلا 10 محرم کا، دوسرا ذی الحج کے، اور تیسرا ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 کا روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ چوتھا کام ورکعتین قبل الغداۃ، فجر کے فرض پڑھنے سے پہلے 2 رکعت سنت بھی رسول اللہ نے اپنی حیات میں کبھی نہیں چھوڑی۔ کتنے ہو گئے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو 10 دن ہمارے درمیان ہیں اس وقت گزر رہے ہیں، ان دنوں میں ہمارا نبی روزے سے ہوتا تھا۔ ان دنوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے تھے۔ اور میں ایک بات آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہنا نہیں پڑتا تھا کہ تم رکھو، انہیں کہنا نہیں پڑتا تھا کہ تم رکھو۔ یہ تو ان 10 دنوں کی بات ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ایک دفعہ وصال کے روزے رکھے۔ کس کے روزے؟ وصال کا روزہ یہ ہوتا ہے جس میں سحر بھی نہ ہو اور افطار بھی نہ ہو، جس میں سحری بھی نہیں کی جاتی، افطاری بھی نہیں کی جاتی۔ کب تک نہیں کی جاتی؟ رکھنے والا جانے یا جس کے لیے رکھے جا رہے ہیں وہ جانے۔ جی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام وصال کے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ صحابہ نے دیکھا نبی پاک نے صبح کچھ نہیں کھایا، شام ہو گئی پھر کچھ نہیں کھایا، پھر اگلا دن ہو گیا صبح کچھ نہیں کھائی، پھر اگلی شام ہو گئی، پھر تو انہوں نے دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھا رہے، انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے۔ انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ ایک دن گزر گیا، جسم میں طاقت تھی چلتی رہی، دوسرا دن گزر گیا،
طاقت تھی چلتی رہی. جب تیسرا دن آیا نا کچھ گھر سے مسجد تک نہیں آ رہے, کچھ جو مسجد میں آئے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو پا رہے. نبی پاک نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد حضرت بلال حبشی سے پوچھا کہ بتائیں یہ مسئلہ کیا ہے, بندے کیوں نہیں آ رہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ کچھ کھا نہیں رہے, کچھ پی نہیں رہے, نہ صبح میں نہ شام میں, تو ہم نے آپ کے دیکھا دیکھی میں آپ کی سنت ادا کرنا شروع کر دیا کہ ہمارا نبی جب روزے سے ہے تو ہم بھی روزے سے ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ آپ تو ہیں اللہ کے نبی اور ہماری سنگت تو صرف آپ سے تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کی جتنی طاقت تھی وہ صرف ہو گئی. اب کچھ ایسے ہیں جو گھر سے یہاں تک آ نہیں پا رہے, اور جن میں کچھ سکت باقی تھی وہ آ گئے تو کھڑے نہیں ہو پا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو اکٹھا کیا جائے, بلایا جائے, مسجد میں جمع کیا جائے ان کو. ہو گئے جمع. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں پہلا سوال کیا ایکم مثلی. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلی جو بات آپ نے کی فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے کون ہے جو مجھ جیسا ہے؟ اللہ اکبر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. کون ہے جو میرے جیسا ہے؟ یہ سوال ابو بکر سے تھا, یہ سوال حضرت عمر سے تھا, یہ سوال حضرت عثمان غنی سے تھا, یہ سوال حضرت مولا علی سے تھا, یہ سوال عبد الرحمن ابن عوف سے تھا, یہ سوال سعد بن عبادہ سے تھا, یہ سوال سعد ابن ابی وقاص سے تھا, یہ سوال حضرت بلال حبشی سے تھا, یہ سوال حضرت ابو ہریرہ سے تھا. تو جب وہ نبی جیسے نہیں ہو سکے, ان سے نبی نے پوچھا تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہے؟ ایکم مثلی, اپنی پسند کے مولوی سے ترجمہ کرواؤ, کون ہے وہ جو میرے جیسا ہے؟ اگلی بات فرمایا ابھی تو ربی, میں رات اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں. کہاں گزارتا ہوں؟ میں اپنی رات کہاں گزارتا ہوں؟ رب کے ہاں گزارتا ہوں. وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور میری رات تو گزرتی ہے رب کے ہاں. تمہاری تمہارے گھر میں گزرتی ہے, لہٰذا نہ تم کھا سکتے ہو نہ تم پی سکتے ہو, لہٰذا میرے جیسا تے بنن دی کوشش بھی. اے رسول اللہ نے صحابہ نو آکھیا. کس کو کہا؟ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے صحابہ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ تم کرو. یہ میں نے کیوں سنائی حدیث؟ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ صحابہ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ تم یہ کرو یا تم یہ نہ کرو. یہ کام نبی پاک نے کیا, صحابہ کو کہا نہیں. صحابہ نے دیکھا رسول کر رہا ہے, ہم بھی. ٹھیک ہو گیا جی. ایک اور مسئلہ ہے, وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں ظہر کی. کون سی نماز؟ 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں. تشہد پہ بیٹھے بیٹھے خیال آیا قبلہ بدل جائے. قبلہ بدل جائے. یہ جب خیال آیا نا نبی کے دل میں
تو آپ نے اپنے چہرہ مبارک کو اٹھا کر اوپر دیکھا. حالانکہ تشہد میں ایسا کرنا ہمارے لیے مکروہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم سر جھکا کے رکھیں. نبی پاک نے چہرہ اٹھایا اوپر، اللہ نے قرآن پاک کی آیت بھیج دی. اور آیت میں کیا کہا؟ سونے یہ جو چہرہ مبارک آپ نے اوپر اٹھایا نا، ہم اسے دیکھ رہے ہیں. ہم اسے دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ قبلہ بدل جائے. ہمیں نہ مشرق سے غرض ہے، نہ مغرب سے غرض ہے، نہ شمال سے کوئی غرض ہے، نہ جنوب سے کوئی غرض ہے. ہم تو ادائے یار کا پاس رکھتے ہیں، جدھر دل کرتا ہے قبلہ بنا دیجئے. یہ دور رکھتے پڑھنے کے بعد تشہد میں خیال آیا. تو جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے ادھر کھڑے تھے، پھر صفوں کو چیرا ادھر آ گئے. جنہوں نے مسجد قبلتین دیکھی ان کو پتہ ہوگا کہ کیسا فاصلہ ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ذکر رسول کی زبان پر جاری ہے. وہاں سے اٹھتے ہیں اور یہاں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کچھ وہاں کھڑے تھے جنہوں نے دیکھا اٹھنے کے بعد کہ رسول چل پڑے ہیں. نبی پاک چل پڑے ہیں، تو جدھر رسول چل پڑے وہ بھی پیچھے چل پڑے، وہ بھی پیچھے چل پڑے. اور کچھ ایسے تھے وہ انتظار کر رہے تھے کہ جناب حکم کوئی نہیں آیا، حکم ہے کوئی نہیں آیا. ساڈے واسطے تے کوئی سانو نبی نے آکھیا ہی نہیں. ابھی اللہ نے کوئی اعلان ہی نہیں کیا، رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے، لہٰذا ہم ادھر منہ کر کے پڑھیں گے. آپ جناب پوچھئے گا اپنی پسند کے علماء سے، وہ آپ کو بتائیں گے جو پھر آئے تھے وہ 10 لوگ تھے، جو کھڑے رہے وہ تقریباً 30 کے قریب لوگ تھے. 40 بندے میں سے 10 پھر گئے اور 30 کھڑے رہے. جو پھر آئے رسول اللہ نے سلام پھیر کے پوچھا نہیں کہ تم کیوں آئے. ذہن نشین رکھیے گا، پوچھا نہیں کہ تم کیوں آئے، بلکہ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف بن جنہ، سعید بن عبادہ فی الجنہ. وہ جو 10 پھر آئے تھے ایک ایک کا نام لے کر کہا تمہیں جنت کی بشارت ہو، اللہ نے تمہیں جنت دے دی ہے. وہ جڑے پیچھے رہ گئے سن انہوں نے کی بنیا؟ فرمایا تمہارے اندر ایمان ہی نہیں ہے، لہذا جس کے اندر ایمان نہیں ہے پہلے وہ اپنا ایمان ڈھونڈیں، اس کے بعد جنت تلاش کریں. کہا نہیں رسول اللہ نے کہ آ جاؤ بدل گیا قبلہ. یہ کہاں ہو رہا ہے سارا کام؟ نماز میں. کہاں ہوا ہے؟ نماز میں. تو جو ماننے والے تھے یہاں سے انہوں نے دیکھا جب آگے والا ہی نہیں ہے تو ہم کھڑے ہو کر کیا رہے ہیں یہاں؟ جی یہی تو بات تھی نا، وہ جو خواجہ غلام فرید نے کہا تھا، سنجم سنیاں دسن گلیاں تے وہڑا کھاون آوے، غلام فریدا اتھے کی رہنا جتھے یار نظر نہ آوے. جی تو انہوں نے دیکھا یار کو یار ہے کوئی نہیں، لہذا جدھر یار جا رہے ہم بھی ادھر جا رہے ہیں. ہماری نجات تو تیرے نقش قدم میں ہے نا. ہماری نجات کہاں ہے یا رسول اللہ؟ آپ کے نقش قدم میں ہے، لہذا جدھر آپ جائیں گے ہم پیچھے. ہم بھئی اللہ نے کہہ جو دیا ہے تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ میرے رسول کی زندگی ہے، تو اب رسول جدھر جائے گا ہم بھی ادھر جائیں گے. تو جو پھر گئے وہ تو ٹھہرے جنتی. میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا، جو نہیں پھرے
ان کو کہا گیا تمہارے اندر ایمان کوئی نہیں، تمہارے اندر ایمان کوئی نہیں، سیدھا سیدھا مطلب یہی بنتا ہے کہ تم جہنمی ہو۔ ظاہری بات ہے جنت تو ہے ہی ایمان والوں کے لیے، جنت کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے ہے نا۔ تو وہاں رسول نے کوئی نہیں کہا کہ آ جاؤ، لیکن صحابہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد آ گئے۔ دو مثالیں ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک اور گل، تیسری بات، یہ کس بات پر سنا رہا ہوں میں؟ کہ صحابہ کو کہنا نہیں پڑتا تھا کہ تم یہ کام کرو یا تم یہ کام، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیسری بات، کہاں بیٹھے ہیں؟ ممبر پہ بیٹھے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں۔ کوئی شخص مسجد میں کھڑا ہوا تھا دوران خطبہ۔ کہاں کھڑا ہوا تھا؟ مسجد میں کھڑا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک بندہ باہر سے آ رہا تھا مسجد میں، ابھی داخل نہیں ہوا تھا، وہ جہاں کھڑا تھا وہاں جوتیاں اتارنے کی جگہ تھی۔ رسول کی کان میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گیا۔ یہ حدیث ہے، وہ وہیں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ نے خطبہ دیا، خطبے کے بعد سنتیں پڑھی گئیں، سنتوں کے بعد جماعت ہوئی، جماعت کے بعد لوگوں نے جو بھی کرنا تھا ذکر اذکار کیا۔ کچھ رسول اللہ کو ملے پر وہ وہیں نہیں، سمجھ گئی آپ کو؟ وہ وہیں بیٹھا رہا۔ نمازی نماز پڑھ کے واپس جا رہے ہیں، سارے چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، دیکھا وہ بندہ، وہ فرمایا خیر ہے آج ادھر کیوں بیٹھے ہو، نماز پہ نہیں ہے تم؟ عرض کرتے ہیں سونیا میں گھر سے نماز کے لیے ہی آ رہا تھا، آتے آتے جب میں اس جگہ پر پہنچا تو میرے کان میں آواز آئی، آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ تو فرمایا تو تب کا بیٹھا ہوا ہے، تو تب کا بیٹھا ہوا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں تو تب کا بیٹھا ہوں۔ فرمایا خطبہ نہیں سنا، نماز نہیں پڑھی، جماعت چھوڑ دی؟ عرض کرتے ہیں سونیا یہ تو بعد کے مسئلے ہیں، ہمیں تو حکم یہ ہے کہ رسول کا کہنا مانو۔ ہمیں حکم کیا ہے کہ تم رسول کا کہا مانو، جو کچھ رسول دے دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اسے، ہمیں کیا پتہ نماز کیا ہوتی ہے، خطبہ کیا ہوتا ہے، ہم تو آپ کی اداؤں پہ مرنے والے لوگ ہیں۔ جی اللہ اکبر۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں، کس بات پہ سنا رہا ہوں؟ صحابہ کو کہنا نہیں پڑتا تھا۔ یہ تربیت مصطفیٰ کا اثر دیکھیے۔ ایک بندہ آیا، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ اس سے پہلے وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت مقبول تھا۔ وہ جب بھی آتا مجلس میں رسول اللہ اسے اپنے پاس بلا کر بٹھاتے، وہ بعد میں آتا، اس کی عادت تھی، وہ آتا ہی ہمیشہ بعد میں تھا، پر رسول اللہ اس کو اپنے ساتھ جگہ دیتے، بلا لیتے، ادھر آ جاؤ۔ آج آیا، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، بلانا تو دور کی بات، رسول نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں، دوسری طرف دیکھ کے بات کرتے رہے۔ وہ بندہ وہاں سے اٹھا، اس نے کہا شاید نظر نہ پڑی ہو، توجہ نہ ہوئی ہو، دیکھا نہ ہو۔ دوسری طرف آ گیا جدھر کو رسول اللہ کا چہرہ مبارک تھا۔ جب ادھر کو آیا تو رسول اللہ نے پھر ادھر کو منہ کر لیا، کھڑا ہو گیا۔ عرض کرتا یا رسول اللہ میری غلطی اور گناہ بتائیے، اس طرح مجھے اپنی نظروں سے دور مت فرمائیے، مر جاؤں گا۔ فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ انگوٹھی ہے۔ فرمایا کس چیز کی؟ سونے کی ہے۔ فرمایا تمہیں نہیں پتہ ہم نے منع کیا ہے، مرد کے لیے سونا حرام ہے، مرد کے لیے سونا حرام ہے۔
عرض کرتے ہیں سونے میں یہ اتار کے آپ کو دے دیتا ہوں، یہ پکڑ لیجیے، اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے نزدیک، یہ تو پڑی تھی یا میرے سسرال نے مجھے پہنا دی، منگنی ہونے لگی تھی نا میری، ہماریاں بھی ہوتی ہیں، بہت شوق سے لوگ پہنتے ہیں آج کل سونے کی چین، سونے کی انگوٹھیاں۔ بہرحال اس نے رسول اللہ کو دی اور رسول اللہ نے پکڑ کے اسے پھینک دیا۔ بات ہوتی رہی، مجلس چلتی رہی، جب مجلس برخاست ہوئی تو سارے جانے لگے، وہ بھی اٹھ کے جس کی انگوٹھی پھینکی گئی تھی، اور ساتھ والے نے اسے کہا یار وہ انگوٹھی اٹھا لے، ضائع ہو جائے گی، تیرے اوپر حرام ہے، جا کے اپنی بیوی کو دینا، اپنی بیٹی کو دینا، گھر والوں کو دینا، ماں کو دینا، بہن کو دینا، کسی کو دینا جن کے لیے حلال ہے۔ اللہ اکبر، وہ اٹھا لیتا تو گناہگار نہیں ہوتا، اٹھا لیتا تو اس نیت سے اٹھا لیتا کہ میں اپنی ماں کو دوں گا، اپنی بہن کو دوں گا، اپنی بیٹی کو دوں گا، یا اپنی بیوی کو دوں گا، کسی عورت کو دے دوں گا جس کے لیے حلال ہے، مگر اس کا جواب یہ تھا جسے رسول پھینک دے اسے ہم کیوں اٹھائیں بھائی؟ جسے رسول پھینک دے اسے اٹھانے سے کون سا کوئی ہمارے پاس خزانے آ جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا اٹھانا اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو۔ اور صحابہ نے تو سونا ٹھکرا دیا بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس رکھنے کے لیے، اور ہم یہاں قسم کھا کے جھوٹ بول کے چیز بیچ رہے ہوتے ہیں۔ غلط تو نہیں کہہ گیا میں؟ تو چپ کر گئے ہو تسی، من لگتا ہے کوئی دالچ کالا ہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کو کہنا نہیں پڑتا تھا کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو، اسی لیے کسی نے کہا صحابہ وہ صحابہ تھے جنہیں ہر صبح دید ہوتی تھی، نگاہ یار ہوتی تھی تو ان کی عید ہوتی تھی۔ ہم کہاں رہ گئے؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بس صرف نام سنا ہے، اسلام اور مسلمان ہم صرف نام کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہمارے اندر کوئی بات ہے کوئی نہیں، ہمارے اندر کوئی بات ہے کوئی نہیں۔ میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں، بیچ میں بھی شامل ہوں، یعنی ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، عملی طور پر ہمارے اندر کوئی چیز باقی نہیں بچی۔ کون سا کام ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ کون سی ایسی برائی ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا اور ہمارے اندر نہ ہو؟ ہر چیز ہمارے اندر موجود ہے، مگر یہ کرم ہے پھر بھی عیسائیوں کا کہ وہ ہمیں مرنے نہیں دیتے، ہلاک نہیں ہونے دیتے، ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہونے دیتے۔ جی یہ ان کے صدقے سے ہے۔ اچھا تو بات کیا چل رہی تھی کہ صحابہ کو کہنا نہیں پڑتا تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 10 دن ہیں ان کے بارے میں تو صحابہ کو کہا بھی ہے۔ نبی پاک ان دنوں میں روزے سے تھے تو گویا صحابہ بھی روزے سے تھے، اس میں افطار بھی تھی، سحر بھی تھی، صحابہ نے افطار بھی کی، سحر بھی کی، پھر کام بھی کیا، محنت بھی کی، مشقت بھی کی، اور کتنی کی ہے یہ تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے نا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پتھر جہاں پر آج کا انسان جوتے سمیت نہ چل سکے، وہاں بغیر جوتے کے صحابہ چڑھتے تھے۔ جی وہ کتنی مشقتیں برداشت کی انہوں نے، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی جو ہے نا، قربانی یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ آگے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا اس کے ہر بال میں تمہارے لیے اللہ نے نیکی رکھ دی ہے، ہر بال میں۔ اور آج بندے کے پاس پیسے بھی ہیں پھر بھی کہتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ اوپر سے جسٹیفیکیشن آ جاتی ہے، نہیں یہ قربانی تو ساڈے واسطے ہے ہی کوئی نہیں، صرف حاجیاں واسطے ہے، لہٰذا یہ پیسے کا ضیاع ہے۔ کہ یہ بات اللہ کے رسول کو سمجھ نہیں ہے، صحابہ کو سمجھ نہیں ہے، تجھے بڑی آ گئی۔ میں ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں اس بات پر جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف
हाजियों के लिए कुर्बानी है, बाकियों के लिए नहीं है। बाकी जो करते हैं ये पैसे को क्या करते हैं, ज़ाया करते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत उम्मे हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनातुल मुनव्वरा में 10 साल रहे। कितने? ऊंची। और किसी साल आपने कुर्बानी किए बगैर नहीं गुजारा। क्या मतलब हुआ? हर साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि एक साल आप हज पर भी तशरीफ़ ले गए। अबू दाऊद शरीफ में है कि उस साल नबी पाक ने 100 ऊँट ज़िबा किया। कितना? जिनमें से 63 अपने हाथों से ज़िबा किया और बकिया मौला अली ने ज़िबा फरमाए। और अबू दाऊद की रिवायत में ये है कि ऊँट आगे गर्दन लेके आते थे, या रसूलुल्लाह मुझ पर भी करम फरमा दीजिए। ये कुर्बान तो होना ही है, क्यों ना आपके हाथ से हो जाऊं। वो सारे गर्दनें झुका के खड़े रहे। ये जो अबू दाऊद ने रिवायत बयान की है ना, उसमें क्या है कि सारे ऊँट गर्दनें ले लेके आगे आते रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि या रसूलुल्लाह हम पे भी छुरी चलाइए। आपने 63 ऊँट ज़िबा फरमाए अपने हाथ से। और ज़िबा फरमाने के बाद कितनी आयतें पढ़ी थी मैंने? 4 पढ़ी थी ना, 2 आप सुन चुके, अब तीसरी सुनिए। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तर समावाति वल अर्द। 100 ऊँट ज़िबा करने के बाद ये नहीं कहा ये मेरी तरफ से है। 100 ऊँट ज़िबा करने के बाद आपने ये नहीं फरमाया कि ये मेरी तरफ से है, मेरी शान है। फरमाया इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी, मैं अपने चेहरे को उस ज़ात की तरफ मुतवज्जे कर रहा हूँ जिसने ज़मीन और आसमान बनाए। जिसने ज़मीन और आसमान बनाए। इससे अगली बात आगे फरमाया इन्ना सलाती, कि मैंने जितनी नमाज़ें पढ़ी हैं, वह नुसुकी, जितनी कुर्बानियाँ की हैं, वह महयाया, और जितनी मैं ज़िंदगी जी चुका, वह ममाती, और जिस दिन मैं मरूँगा, मेरा हर अमल लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा हर अमल किसके लिए है? मेरे अल्लाह के लिए है। मेरा हर अमल किसके लिए है? मेरे अल्लाह के लिए। और जिनका हर अमल अल्लाह के लिए होता है ना, वो उनके साथ सेल्फियाँ बना के उनकी कीमतें लोगों को शेयर नहीं करते, वहाँ अपने कॉलर बुलंद नहीं करते, रिश्तेदारों और हमसायों को दिखाते नहीं हैं कि हम कर रहे हैं तुम नहीं कर रहे, हम अमीर हो गए तुम गरीब हो गए, ऐसा नहीं करते। उनके दरवाज़े बंद नहीं होते, जनाब लाइन ला दो फिर तो बोटी बोटी शायद लबेगी। ये जितने भी तरीके हैं हमारे, शायद मुझे लगता है ये हमारी अना की तस्कीन के लिए हैं। जो कुर्बानी अल्लाह के लिए होनी थी वो आजकल हम नहीं कर रहे। वो मैंने एक जगह पे तफसीर में पढ़ा है, वो जहाँ पे है ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह को कहा, या अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुर्दों को ज़िंदा कैसे करता है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, काला बला वला किल्यतमइन्ना कल्बी, क्या तू भी नहीं मानता? तुम्हें भी यकीन नहीं है कि मुर्दा ज़िंदे होंगे? आपने फरमाया, नहीं अल्लाह मुझे यकीन तो है, लेकिन मैं इत्मीनान कल्बी चाहता हूँ, दिली इत्मीनान चाहता हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया 4 परिंदे पकड़ लो, फिर मुख्तलिफ़ जिन्स के, फिर उनको पालो पोसो, और जब वो बड़े हो जाएं और आपके साथ मानूस हो जाएं, फिर उन्हें ज़िबा करो। ज़िबा करने के बाद चारों का गोश्त मिक्स करो, हड्डियाँ मिक्स करो, फिर उनका कीमा बनाओ, और 4 पहाड़ों पे मुख्तलिफ़ जगह पे जाके इनको रखो। फिर हर परिंदे को उसके नाम से पुकारो। ये पाले हैं ना तुमने, बंदा जब पालता है परिंदा तो उसका कोई ना कोई नाम होता है। हर परिंदे को उसके नाम से पुकारो। एक कीमे का कतरा वहाँ पड़ा हुआ है, किसी हड्डी का टोटा वहाँ पड़ा हुआ है, वो सारे वहाँ से आके मिल के फिर ज़िंदा होके तेरे पास आ जाएंगे। हज़रत इब्राहीम ने ऐसा किया। कुरान पाक कहता है कि वो परिंदे बन के फिर हज़रत इब्राहीम के पास आए और फिर उन्हें इत्मीनान
قلب ہوا۔ اس آیت میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ قربانی کرنے والے کے لیے لازم ہے، وہ جس جانور کو ذبح کر رہا ہے وہ جانور اتنا مانوس ہو، اسے ایسا لگے کہ یہ جانور پر نہیں کہ میرے بیٹے پہ چل گئی ہے۔ یہ چھری اونچی بولیے، یہ چھری کہاں چلی ہے میرے؟ یہ جانور پر نہیں بلکہ میرے بیٹے پر چھری چل گئی ہے۔ تو اتنا احساس ہو، اور احساس ہونے کے باوجود بھی روئے نہیں، یہ کہے میرے اللہ یہ جانور ہے، بیٹا بھی دینا پڑا تو میں دے دوں گا، بیٹا بھی دینا پڑا تو میں دے دوں گا۔ یہ چیز تو آج کل کسی کے اندر مجھے تو نہیں لگتا کہ ہے، الا ماشاء اللہ ہوں گے اللہ کے بندے ایسے جن کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، وگرنہ اکثریت جو ہے نا وہ بس کس حد تک رہ گئی ہے؟ سطحی طور پر کر لی جی کر لی، نہیں کی تے نہیں کی، کسی نے پوچھا نہیں، ایک کر لی تے دو کر لیاں تے 10 کر لیاں، پھر جناب انہوں دی پبلسٹی کر لی، پھر جناب کسی کہتے آجو جی دعوت کھواواں گے تانوں۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ کیوں کر رہے ہو اس طرح کے کام؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر، آپ جب قربانی فرماتے تھے تو قربانی کے بعد ہمارے ہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منسوب ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کلیجی کھائی۔ کیا کھائی؟ تو لہذا سے بھی پہلے، میں نے ایسے بہت سارے گھر دیکھے ہیں جن کے گھر پہلے دن بھی مرغی بنے گی، دوسرے دن بھی مرغی بنے گی، تیسرے دن قربانی ہوگی تو کلیجی پکے گی، اس کے بعد کچھ اور کھائیں گے۔ یعنی کسی کے گھر سے آیا ہوا گوشت بھی نہیں کھایا جاتا۔ کیوں جی؟ رسول اللہ نے پہلے اونچی بولو، حد نہیں ہو گئی؟ کیا ہو گئی ہے؟ حد ہو گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ رسول اللہ نے پہلے دن بھی مرغی کھائی، دوسرے دن بھی مرغی کھائی، تیسرے دن بھی مرغی کھائی۔ کیوں بیٹھے ہوئے؟ پھر کلیجی چلو کھا لی رسول اللہ نے، تم نے بھی کھا لی، حالانکہ یہ ہے بدنامی۔ رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ سارے کو نکال کے کھا گئے اور ہمسایوں کو دی نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ پر کہ میرے رسول کا معیار یہ تھا کہ آپ قربانی کرنے کے بعد گوشت گھر بھیجا، جب واپس گھر تشریف لائے تو پوچھا کچھ پڑا ہے؟ کچھ پڑا ہے؟ آگے سیدہ طیبہ طاہرہ محبوب خدا سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا میں نے اللہ کے راستے پہ تقسیم کر دیا، بس تھوڑا سا رکھا ہے، تھوڑا سا رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ جو تو نے دے دیا بس وہی پڑا ہے، جو تو نے اونچی بولو، جو تو نے دے دیا وہی پڑا ہے، یہ تو نے رکھ لیا یہ تو نہیں پڑا۔ مطلب کیا تھا کہ اس کا صلہ ہمیں چاہیے رب سے، اور جو تو نے دے دیا ہے وہ تو جمع ہو گیا، وہ تو ہمارے نام کا پڑا ہے آگے، اور یہ جو ہم کھا جائیں گے یہ کہاں پڑا ہے۔ اس انداز سے کوئی قربانی کر رہا ہے تو یقین جانیے اس سے بڑا وقت کا ولی کوئی ہے ہی نہیں۔ اور ہمارا تو طرز ہی اور ہے، لوگوں کے لیے بڑی گائے لے لیتے ہیں، اپنے لیے بکرا نہیں کیا، اور کسائی کو حکم ہے جناب اس کو صاف صوف کر کے ہمیں سالم سمیت فریزر وچ رکھ دے تاکہ اسی اگلے مہینے بھی ران کھائیے، اس تو اگلے بھی ران کھائیے، تے اس تو اگلے بھی ران کھائیے۔ میں کہ چاہے پھر اس تینوں سال پورا انتظار کرن دی کیڑی لوڑ سی؟ اللہ نے تے تینوں اتنا رزق دے دیتا ہے تو ہر روز بکرا ذبح کرا کے فریج وچ رکھی رکھ۔ یہ تو تھا ہی ان کے لیے جن کو سارا سال نہیں ملا۔ تم صدقہ کرو وہ کھائیں تمہیں دعا دیں، تمہارے بھی گناہ معاف ہوں ان کے بھی گناہ معاف ہوں۔ اور ہم نے تو عجیب ہی طریقہ کر لیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اور پھر جو جانور ہم لے کے آتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ سواری نہیں کی جا سکتی، اس کے اوپر سواری
اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، اس کا دودھ نہیں نکالا جا سکتا، ذبح ہونے سے پہلے دودھ نہیں نکالا جا سکتا، اور فرمایا اس سے محنت مشقت بھی نہیں لی جا سکتی۔ ہمارے بچے پورا 10 دن اس کو جو گھماتے ہیں اور جو کچھ ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ ہم الٹا عذاب کے مستحق ہوتے ہوں گے، کیونکہ ہم نے بچے کو سمجھایا ہی نہیں ہے اس جانور کی شان کیا ہے۔ یہ وہ جانور ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے ہماری طرف سے، اور ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا قیامت والے دن تمہاری قربانیاں پل صراط پر تمہارا انتظار کریں گی۔ کیا کریں گی؟ تمہاری قربانیاں پل صراط پر تمہارا انتظار کریں گی۔ یا رسول اللہ وہاں کیا کام آئیں گی؟ فرمایا اس دن یہ تمہاری سواریاں بن جائیں گی، اور اپنے کرنے والے کو یہ اللہ کی بارگاہ میں پل صراط سے دوسرے کنارے لے جائیں گی۔ تو اتنے مقدس جانور کے ساتھ ہم نے جو کچھ کیا ہوا ہے، اور رہی صحیح کسر جو ہم کسائی سے کرواتے ہیں، وہ پھر جس طرح بن دینے تھے، جس طرح انہوں گھسیٹ دینے تھے، جو کچھ وہ دے نال کر دینے، الامان والحفیظ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آخری بات کرنے لگا ہوں، مجھے پتہ ہے ٹائم ہو گیا ہے، آخری بات میں کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے 2 جانور ذبح کیے۔ کتنے؟ 2 جانور ذبح کیے۔ پہلا ذبح کیا تو دعا مانگی، اللہم تقبل منی من محمد و آل محمد، اور دوسرا جانور ذبح کیا تو فرمایا اللہم تقبل منی و من امت محمد۔ یا اللہ پہلے نو میری طرفوں تے میری اولاد دی طرفوں قبول فرما لے، دوسرے نو میری طرفوں تے میری امت دی طرفوں قبول فرما لے۔ یہ کس کے لیے تھی؟ یہ اس کے لیے تھی جس کو اللہ نے طاقت ہی نہیں دی۔ یہ جو غریب تھے نا، جن کے پاس طاقت ہمت کوئی نہیں تھی، ان کے لیے رسول اللہ 14 صدیاں قبل اللہ سے قبول کروا گئے ہوئے ہیں۔ لہٰذا میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اپنے غریب ہونے پر پریشان مت ہوا کرو، تمہارے لیے اتنے فائدے ہیں کہ تم سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ مادیت ہے، یہ جو دور چل رہا ہے نا، بلکہ آج کا دور جو چل رہا ہے یہ تو فتنہ فساد کا دور ہے، اتنا فتنہ اور فساد ہے کہ بندہ، وہ دور ہے جس میں ہم صبح کیا ہوتے ہیں مسلمان اور شام کو کافر ہو جاتے ہیں، اور شام کو مسلمان ہوتے ہیں تو صبح کیا ہو جاتے ہیں؟ کافر ہو جاتے ہیں۔ اس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جددوا ایمانکم من ھذا الایام، فرمایا جب یہ زمانہ آ جائے تو اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ یا رسول اللہ وہ کیسے ہوگی؟ فرمایا صبح بھی کلمہ پڑھ لیا کرو، شام بھی پڑھ لیا کرو، تاکہ تمہارا ایمان نیا ہو جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا